اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو مضبوط کیجئے، چینل کو آگے بڑھائیے اور ہر طرح سے چینل کی مدد کیجئے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ 15 دنوں سے میں تقریباً فورین کے سفر پر تھا، دبئی، شارجہ، ابوظہبی، اس لیے آپ تک خبریں نہیں پہنچ پا رہی تھی، اور پھر جب یہاں پہنچا تو ایک حادثہ ہو گیا جس میں 3 دن الجھا رہا، تو آپ تک خبریں صحیح انداز میں پہنچ نہیں پا رہی تھی، لیکن آج میں اپنے اسٹوڈیو میں حاضر ہو چکا ہوں۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسائل کو حل فرمائیں، آسان فرمائیں۔ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی، پوری امت کی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت فرمائیں اور مدد فرمائیں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل بعد نماز عشاء ملک کے نامور بڑے عالم دین آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ایک ذمہ دار عالم دین حضرت مولانا ابو طالب الرحمانی صاحب گزشتہ کل رات میرے گھر آئے تھے، بڑی محبتوں کا اظہار کیا، ہونے والے واقعات پر تسلی بھی مجھے دی، اور میرے ہی گھر پر حضرت نے بڑی کھانا بھی تناول فرمایا اور خوب دعائیں دی، سینے سے لگایا، گلے سے لگایا اور خوب میرے کاموں کو سراہا۔ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مولانا ابو طالب الرحمانی صاحب جب آئے تو پھر ہمارے شہر کے ذمہ داران کو بھی میں نے فوراً بلا لیا، جناب الحاج عبدالکریم سالار صاحب، محترم فاروق شیخ صاحب، قیوم شاہ سر، ایسی عبدالعزیز بٹو سالار صاحب، اور بھی بہت سارے لوگ آئے، اور تمام لوگوں نے حضرت مولانا ابو طالب الرحمانی صاحب کا شال دے کر استقبال کیا۔ اس موقع پر مولانا ابو طالب الرحمانی صاحب نے بہار کے وہ طلباء یا بنگال کے وہ بچے جو مہاراشٹر یا دیگر اسٹیٹس میں مدرسوں میں لائے جاتے ہیں، ان کو لے کر مولانا ابو طالب الرحمانی نے سخت غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ لوگ جو ان بچوں کو لا رہے ہیں وہ مذہبی مافیا ہے، اور بہار والوں سے بھی اپیل کی کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں اور اپنے علاقوں میں ان کی بہتر تعلیم کا انتظام کریں، اور جو لاتے ہیں ان کو بھی کہا کہ یہ غلط چیز ہے، غلط حرکت ہے، اس طریقے سے بچوں کو یہاں پر لانا، پھر اپنے مدرسوں میں طلبہ کو دکھانا اور پھر لوگوں سے چندہ کرنا کہ ہمارے مدرسے میں اتنے بچے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو خیر، ایک اچھا ملک کے حالات پر بھی مولانا ابو طالب الرحمانی صاحب نے تفصیلی گفتگو فرمائی، اور ہمارے تمام ذمہ داران سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور بڑی خوشیوں کا اظہار کیا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ریاست اڑیسہ میں ایک ریل حادثہ بڑا خطرناک ہوا جس میں سینکڑوں لوگوں کی جان چلی گئی، اور بڑا دل دہلا دینے والا منظر ہم نے ہماری آنکھوں نے دیکھا۔ اب اس کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ اس ریل حادثے کی CBI جانچ ہوگی۔ الیکٹرانک انٹرلاکنگ سسٹم میں تبدیلی ٹرین حادثے کی وجہ بنی ہے، وزیر ریلوے کا یہ بیان آیا ہے۔ ٹریک کا کام مکمل ہو چکا ہے، 100 سے زیادہ زخمیوں کا علاج کرنے کے لیے دلی سے ڈاکٹروں کی ٹیم اڑیسہ کی راجدھانی بھوبنیشور پہنچ گئی ہے۔ حکومت نے مرنے والوں کے وارثوں سے لاش لے جانے کی اپیل کی ہے۔ لاشوں کے ڈھیر میں اتنا دردناک وہاں پر ماحول ہے کہ دیکھا بھی نہیں جا رہا ہے، لاشوں کے ڈھیر میں لوگ اپنوں کی لاش تلاش کر رہے ہیں، کسی کا بیٹا تو کسی کا بھائی لاپتہ ہے۔ خیر، اس معاملے کو لے کر کانگریس نے یہ ڈیمانڈ کیا، یہ مطالبہ کیا ہے کہ مودی جی
وزیر ریلوے سے استعفی طلب کرے، کانگریس نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے۔ اور اس حادثے کی وجہ سے تقریباً 90 ٹرینیں کینسل کر دی گئی اور 46 ٹرینوں کا رخ اب وہاں سے موڑ دیا گیا۔ LIC نے بالاسور اس ٹرین کے متاثرین کے لیے راحت کا اعلان کیا ہے۔ سرکل اور برانچ کی سطح پر خصوصی ہیلپ ڈیسک کا قیام بھی عمل میں آیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو ملک کے مسلمانوں کی ایک ایسی واحد تنظیم ہے جس میں ہر مسلک کے لوگ شامل ہیں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا مشن، مقصد، ویژن آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب مل کر متحد ہو کر اپنے دین و مذہب کی کیسے حفاظت کریں، اور جو شریر اسلام میں مداخلت کرتے ہیں، شریعت میں مداخلت کرتے ہیں، ان کو دور کیسے رکھا جائے۔ اسی مقصد کے تحت بورڈ بڑا کام کرتی ہے اور ملک کے مسلمانوں کی ایک بڑی واحد متفقہ تنظیم ہے۔ اس تنظیم کے صدر محترم جو میرے استاد محترم تھے حضرت مولانا رابع حسنی ندوی لکھنؤ، کچھ دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد ادھیکش کا عہدہ خالی تھا، اس عہدے کو لے کر باقاعدہ 2 دن کا پروگرام ہوا ریاست مدھیہ پردیش کے اندور شہر میں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر منتخب کیے گئے، وہ بھی ہم نے پوری تفصیل بتائی تھی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان مجددی جنرل سیکرٹری منتخب کیے گئے، اور سید سعادت اللہ شاہ خسرو حسینی نائب صدر، احمد ولی فیصل رحمانی سیکرٹری، اور قاسم رسول الیاس کو ترجمان مقرر کیا گیا۔ ہم سب دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بورڈ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیں اور بورڈ کے بزرگوں کا سایہ تادیر امت کے سر پر قائم فرمائیں۔ گزشتہ کل مولانا ابو طالب رحمانی جو خود بورڈ کے ذمہ دار لوگوں میں سے میرے گھر رات انہوں نے کھانا تناول فرمایا، اور تفصیلی بورڈ کے حالات کو لے کر بھی باقاعدہ اور ملک کے حالات کو لے کر بھی ہم نے بات چیت کی۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے، 2024 کا الیکشن۔ آ جاتے ہیں کہ بی جے پی ہر حربہ، ہر چال استعمال کرے گی 2024 کے الیکشن کو جیتنے کے لیے، اور پھر دلال انڈیا تو ہے جسے میرا کھیل میڈیا کہتا ہوں تو بڑا غصہ آتا ہے آپ لوگوں کو، لیکن ہیں جو 2024 کے لیے بی جے پی کے لیے پورا ماحول بنائے گی۔ مگر میں ہاتھ جوڑنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کر ملک کے ہندوؤں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے ملک کو اگر بچانا ہے، اپنے ملک کو کی حفاظت اگر کرنی ہے، ملک میں دنگے فساد ہونے سے اگر روکنا ہے، بیٹیوں کی حفاظت کرنی ہے، تو اب آپ کو ہم کو کچھ عقل سے کام لینا پڑے گا۔ 2024 کے الیکشن کے لیے اب بی جے پی سمپرک ابھیان چلائے گی، اور کمال کی بات ہے کہ بی جے پی کا وہ لاڈلا جس کا نام ہے برج بھوشن، جس کے خلاف 1.5 مہینے سے بیٹیاں دلی کے جنتر منتر پر دھرنا دے رہی ہے کہ اس درندے کو گرفتار کرو، مگر بے شرم بی جے پی جو بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگاتی ہے، بیٹیوں کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اور خبر آ رہی ہے، یہ خبر پڑھ کر مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ برج بھوشن 11 جون کو اپنے متدار چھیتر میں ہونے والی ریلی سے بھاشن بھی کرے گا، یعنی آپ اندازہ لگائیں بی جے پی کی بے شرمی کا۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجఞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں گھٹیا فلمیں آ رہی ہے جن کے ذریعے سے ہندو اور مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ جیسے ایک فلم آئی تھی، ناپاک فلم میں سے کہتا ہوں، گھٹیا فلم کشمیر فائل، جس میں پھر مسلمانوں کو بدنام کر کے ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے کا شڑینتر کیا گیا تھا۔ اور پھر ابھی ایک فلم آئی تھی کرناٹک الیکشن سے پہلے، بی جے پی نے بہت کوشش کی دی کیرلا اسٹوری کے ذریعے سے کہ ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کی جائے، لیکن بی جے پی کو کرناٹک میں ہندو مسلمانوں نے ایسا تماچا مارا کہ ہوش اڑ گئے۔ خیر، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ 2024 تک ابھی اور بھی گھٹیا ایسی فلمیں آئیں گی، اور بی جے پی اسے پروموٹ کرے گی، آگے بڑھائے گی۔ کیرلا اسٹوری کا تو پرچار خود مودی جی کر رہے تھے، یہاں بی جے پی کر رہی تھی، لیکن لوگوں نے بتا دیا کہ اب ہم بہت ہوشیار ہو چکے ہیں اور تمہاری گھٹیا قسم کی راجنیتی کو جان چکے ہیں۔
لیکن اب ایک اور خطرناک فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے 72 حوریں. ایسے پوائنٹ لا کر فلمیں بنا کر ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کی جائیں گی. اس کا ٹیزر بھی ریلیز ہو چکا ہے. تو ہم تمام سے اپیل کرتے ہیں. مولانا محمود مدنی نے بھی کہا کہ درگاہ اجمیر شریف کو بدنام کرنے کے مقصد سے بنائی گئی فلم پر پابندی لگائی جائے. یعنی ایسی فلمیں بھی آ رہی ہے جس میں باقاعدہ ہندو مسلمانوں کو پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ درگاہ اجمیر شریف حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ آستانہ ہے، وہ مرکز ہے جہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہندو بھائی جاتے ہیں، کیونکہ ان صوفی سنتوں نے ملک میں امن، محبت اور شانتی کا پیغام دیا تھا. پچھلے 3 مہینے پہلے جب میں خود اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مزار پر حاضری دینے کے لیے گیا تو میں نے خود دیکھا اور ہندو بھائیوں کا وہاں پر انٹرویو بھی لیا تھا. اب 2024 کے الیکشن سے پہلے ایسی اور گھٹیا فلمیں آ رہی ہے کہ ہر طرح سے ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کی جائے. تو ہندو مسلمانوں سے میں اپیل کروں گا کہ آپ ان سازشوں کو پہچانو. آئیے بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے ریاست اتر پردیش سے. جی ہاں، پولیس ٹیم پر حملے کے الزام میں بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ بی جے پی ایم پی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. دیگر ملزمین کے خلاف بھی کیس درج کیا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ملزمین کی پہچان شناخت کے بعد ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اور یہ خبر بتا رہی ہے چلے بی جے پی کے یہ تو ممبر پارلیمنٹ ہے جنہوں نے حملہ کیا ہے. بی جے پی کا تو عام کاریہ کرتا بھی سمجھتا ہے کہ ہمارے ابا کی حکومت ہے، ہمارے باپ کا ملک ہے، ہم کسی کو بھی کچھ بھی کریں تو پولیس پر بھی حملے کرنے کی ان کی ہمت بڑھ جاتی ہے. اس لیے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے لیکن ان پر کڑی کارروائی کی جائے تاکہ ان کے دماغوں میں جو بھوت بھرا ہوا ہے کہ ان کے باپ کی حکومت ہے، ان کے باپ کا ملک ہے اور ملک کے امن و امان کو خراب کر رہے ہیں، تو لوگ غصے میں سوشل میڈیا پر کمنٹس کر رہے ہیں کہ ان لوگوں پر کڑی کارروائی کی جائے، چاہے ممبر پارلیمنٹ آمدار خاصدار ہی کیوں نہ ہوں. آئیے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے سری نگر سے. وادی کشمیر سے ہمارے رپورٹر مولانا حبیب الرحمان نے بتایا کہ فاروق عبداللہ جو کشمیر کے ایک بڑے لیڈر ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ملک سے دنگے فساد نفرتوں کو ختم کرنا ہے، ملک میں امن شانتی کو عام کرنا ہے تو پھر ملک سے بی جے پی کو دور رکھنا ہوگا یا بی جے پی سے ملک کو بچانا ہوگا. اور فاروق عبداللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم خیال پارٹیوں کے ساتھ جو ملک کو بچانے کے لیے بی جے پی سے ملک کو بچانے کے لیے کام کر رہی ہے. فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہم ایسی تمام پارٹیوں کے ساتھ اتحاد مہا گٹھ بندھن کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک تباہی کی طرف بڑھ چکا ہے، ملک کو بچایا جائے. اس وقت ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے اہم خبر بھیجی ہے. جی ہاں، ممبئی میں جامع مسجد آف بامبے ٹرسٹ بہت خوبصورت مسجد ہے اور یہاں پر شعیب خطیب صاحب جو ذمہ داروں میں ہیں اور وہاں پر باقاعدہ مفتی اشفاق قاضی ہے، بڑا بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں، سوشل ورک کرتے ہیں، تعلیمی اعتبار سے قوم کیسے آگے بڑھے، فائنانس بزنس کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے قوم کیسے آگے بڑھے اور الگ الگ پروگرامز کے ذریعے سے اور مشنز کے ذریعے سے امت کی رہبری کرتے ہیں. شعیب خطیب اور مفتی اشفاق قاضی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک قابل اور زبردست صلاحیت کے مالک ہے اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ مفتی اشفاق قاضی میرے طالب علم ہے، میرے اسٹوڈنٹ ہے، میرے چھاتر رہے ہیں. کوکن میں جب میں ندوۃ العلماء سے پڑھ کر نکلا تھا تو وہاں پر میں نے کوکن میں جامعہ حسینیہ جو علاقے کا سب سے بڑا مدرسہ ہے وہاں میں نے 2 سال پڑھایا. اس وقت مفتی اشفاق قاضی وہاں پر پڑھتے تھے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مفتی اشفاق قاضی بہترین کام کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ خبر سنا رہا ہوں، آپ اس کو آگے تک شیئر کرنا کہ شعیب خطیب مفتی اشفاق قاضی یعنی جامع مسجد آف بامبے ٹرسٹ کی جانب سے آنے والے کل یعنی 6 جون کی صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کوکنی کمیونٹی ہال، نزد عربیہ ہوٹل، بیلیسس روڈ میں 9ویں سے لے کر 12ویں جماعت اسکول اور جونیئر کالج کے طلبہ اور ان کے والدین کے لیے ایک روزہ بہت ہی اہم اور مفید کیریئر گائیڈنس فیئر ایک پروگرام رکھا گیا ہے. مزید معلومات کے لیے آپ باقاعدہ رابطہ کر سکتے ہیں. رابطہ نمبر ہے، ٹیلیفون موبائل نمبر ہے 7837833888 یعنی آخر میں 888 3 بار 8. پھر ایک بار سن لیں 7837833888. مزید معلومات کے لیے آپ باقاعدہ کانٹیکٹ کریں
اور اس پروگرام سے فائدہ اٹھائے، اپنے بچوں کو بھی وہاں لے جائیں اور آپ خود بھی وہاں پر پہنچے، کیونکہ تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں افسوس بھی ہوتا ہے، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اور گھٹیا فلم آ رہی ہے، ایک اور، پہلے میں نے خبر بتایا آپ کو، لیکن ایک اور گھٹیا فلم آ رہی ہے، میری اس پر نظر پڑی اس خبر پر کہ درگاہ اجمیر شریف کو بدنام کرنے کے مقصد سے ایک فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے اجمیر 92، اجمیر 92 کے نام سے جاری ہونے والی یہ فلم ہے جو سماج میں پھوٹ ڈالنے کا کام کرے گی۔ اس کو لے کر باقاعدہ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اس فلم پر پابندی لگائی جائے، مجرمانہ واقعات کو، کرمنل واقعات کو مذہب سے جوڑنے کے بجائے اس کے خلاف متحدہ جدوجہد کی ضرورت ہے۔ مولانا نے کہا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہندو مسلم اتحاد کی مثال اور لوگوں کے دل پر راج کرنے والے حقیقی سلطان تھے۔ 1000 سال سے آپ اس ملک کی پہچان ہیں اور آپ کی شخصیت امن کے پیغامبر کے طور پر معروف ہے۔ ان کی شخصیت کی توہین یا تحقیر کرنے والے خود رسوا ہوئے ہیں۔ اس لیے مولانا نے کہا کہ مسلمانوں کو اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور درگاہ اجمیر کو بدنام کرنے والی اس فلم پر، گھٹیا اور ناپاک فلم پر پابندی لگائی جائے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ ریڈ کریسنٹ سوسائٹی انڈیا کے چیئرمین ارشد صدیقی کے قریبی ذرائع سے یہ اطلاع ملی ہے کہ معروف سیاستدان الیاس اعظمی کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبریں ہیں کہ آج انہیں اپنے آبائی گاؤں یعنی باپ دادا کا گاؤں برولی پھول پور اعظم گڑھ اتر پردیش میں انہیں دفن کیا جائے گا۔ جناب الیاس اعظمی کا دہلی کے اپولو اسپتال میں اتوار کی شام میں گزشتہ کل تقریباً 90 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔